اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ کتاب المراجعات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کل 49ویں خط سے مکمل ہو چکی تھی، یعنی 49ویں خط کا سوال اور جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تھا۔ گفتگو کا آغاز ہوتا ہے پیج نمبر 561 سے، مکتوب نمبر 50، خط نمبر یعنی 50۔ صحابہ کا مصلحت کو مقدم سمجھنا۔ کوئی بافہم و بصیرت اس میں شک نہیں کر سکتا کہ صحابہ نے ان تمام موارد میں صریح احکام پیغمبر کی جو مخالفت کی ہے اور اپنی رائے اور اجتہاد کو بہتر سمجھا ہے، تو اس میں ان کی نیت خراب نہ تھی، بلکہ مصلحت عامہ کے خیال سے انہوں نے ایسا کیا، کیونکہ ان تمام موارد میں ان کا مقصود یہ رہا ہے کہ امت کی جس میں بھلائی زیادہ ہو اور ملت اسلام کے لیے جو زیادہ بہتر ہو، شوکت اسلام جس سے زیادہ بڑھے، وہ کرنا چاہیے۔ لہذا انہوں نے جو کچھ کہا اس میں ان پر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا، خواہ وہ احکام پیغمبر نہ بجائے لائے ہوں یا ان میں تعویل کے مرتکب ہوئے ہوں، بہرحال ان سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جا سکتا۔ باقی موارد کی تصریح پر اصرار۔ ہم نے آپ کو زحمت دی تھی کہ ان تمام موارد کا ذکر فرمائے جہاں صحابہ نے پیغمبر کی مخالفت کی اور اپنی خود رائے سے کام لیا۔ آپ نے جواب میں بہت کچھ موارد ذکر فرمائے۔ اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں حضرت علی اور اہل بیت علیہم السلام طاہرین کے متعلق نصوص خلافت کے علاوہ کچھ اور بھی نصوص پیغمبر نے فرمایا، اور جس طرح صحابہ نے نصوص خلافت کو ٹھکرا دیا، اسی طرح ان نصوص کو بھی نہ مانا۔ کاش آپ ان نصوص کا بھی تفصیلاً ذکر فرما دیتے۔ جواب مکتوب یعنی 50ویں خط کا جواب۔ آپ نے تسلیم کیا کہ مذکورہ بالا موارد میں صحابہ نے پیغمبر کے نصوص کی مخالفت کی۔ آپ نے یہ تو تسلیم کر لیا، اور جب آپ نے تسلیم کر لیا ہے تو اب اگلے جگہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ ہمارے کل بیانات کی آپ نے تصدیق کی، فالحمدللہ۔ رہ گیا آپ کا یہ کہنا کہ ایسا کرنے میں ان کی نیت اچھی نہیں تھی یا اچھی نہیں تھی۔ رہ گیا آپ کا یہ کہنا کہ ایسا کرنے میں ان کی نیت اچھی تھی، تو انہوں نے مصلحت عامہ کو مقدم سمجھا۔ وہ ہمیشہ امت کی بھلائی اور ملت کی بہتری اور شوکت اسلام کی ترقی کے خواہش مند رہے۔ یہ تو سب محل بحث سے خارج ہے، اس سے آپ بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اس سے ہماری بحث ہی نہیں ہے۔ بحث تو فقط اس بات سے ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا انکار یا باتوں پر عمل نہیں کیا گیا، بس فقط بحث اس سلسلے میں ہے۔ آپ نے دریافت کیا تھا کہ صحابہ نے کب حکم پیغمبر نہ مانا اور اپنے اجتہاد اور رائے پر چلنا بہتر سمجھا۔ ہم نے وہ مقامات ذکر کر دیے، آپ نے بھی مان لیا۔ اب رہ گیا یہ کہ انہوں نے کن وجہ سے حکم پیغمبر نہ مانا۔ حکم پیغمبر نہ ماننے میں ان کی نیت اچھی تھی کہ بری، اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ مکتوب گرامی کے آخری سطروں میں خواہش کی کہ میں ان نصوص کا تفصیلی ذکر کر دوں جو خصوصیت سے امیر المومنین کے متعلق وارد ہوئی ہیں اور جو ان نصوص کے علاوہ ہیں جو خلافت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اس زمانے میں امام سنن ہیں، تمام سنن و احادیث کے جامع ہیں۔ احادیث و سنن کی تلاش و تحقیق میں آپ نے بڑی محنتیں کی ہیں، لہذا کسی کو یہ وہم و گمان بھی نہیں اور نہ کسی کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ وہ میرے اشارے کو آپ سے زیادہ سمجھتا ہے۔ تسنن میں آپ کا مد مقابل کوئی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی جواب بن سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی نے سچ کہا۔ بہت سے لوگ جانتے پہچانتے ہوئے کسی شے کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ بہتر صحابہ حضرت علی سے بغض رکھتے تھے، آپ کے دشمن تھے۔ انہوں نے حضرت علی سے جدائی اختیار کی، آپ کو اذیتیں دیں، سب و شتم کیا، آپ پر ظلم کیا، آپ کے حریف بنے، آپ سے جنگ کی،
خود آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر تلوار چلائی، جیسا کہ اس زمانے کے بزرگوں کے حالات دیکھنے سے بدیہی طور پر معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، جس نے میرے اہل بیت کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی، اور جس نے علی کی اطاعت کی یقیناً اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے علی کی نافرمانی کی بے شک اس نے میری نافرمانی کی۔ نیز حضرت نے فرمایا، جس نے مجھ سے جدائی اختیار کی اس نے خدا سے جدائی اختیار کی، اور اے علی تم دنیا میں سردار ہو اور آخرت میں سردار ہو، تم سے محبت رکھنے والا مجھ سے محبت رکھنے والا ہے، اور مجھ سے محبت رکھنے والا خدا سے محبت رکھنے والا ہے، اور تمہارا دشمن میرا دشمن اور میرا دشمن خدا کا دشمن، اور ہلاکت اس کے لیے ہے جو میرے بعد تم سے بغض رکھے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا، جس نے علی کو دشنام دی اس نے مجھے دشنام دی، اور جس نے مجھے دشنام دی اس نے خدا کو دشنام دی۔ یہ بھی آپ نے فرمایا، جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ یہ بھی آپ نے فرمایا، جس نے علی کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ بھی آپ نے فرمایا، اے علی تم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور تمہیں وہی دشمن رکھے گا جو منافق ہوگا۔ یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا، خدایا دوست رکھ اس کو جو علی کو دوست رکھے، اور دشمن رکھ اس کو جو علی کو دشمن رکھے، مدد کر اس کی جو علی کی مدد کرے، اور ذلیل و خوار کر اس کو جو علی کی مدد ترک کرے۔ ایک بار حضرت نے حضرت علی جناب سیدہ اور حسن و حسین کو دیکھ کر فرمایا، میں جنگ کرنے والا ہوں اس سے جو تم لوگوں سے جنگ کریں، اور مجسم صلح ہوں اس کے لیے جو تم سے صلح کرے۔ اور جب آپ نے ان حضرات کو چادر میں لیا تھا تو فرمایا، میں برسر پیکار ہوں اس سے جو ان سے برسر پیکار ہو، اور مجسم صلح ہوں اس کے لیے جو ان سے صلح کرے، اور دشمن ہوں اس کا جو ان سے دشمنی رکھے۔ اس طرح کے بے شمار احادیث و سنن میں بھی موجود ہے، جن میں سے کسی ایک کو بھی بہتر صحابہ نے نہیں مانا، کسی ایک پر بھی عمل نہ کیا، بلکہ اپنے ہوا و ہوس کو مقدم سمجھتے ہوئے اور ذاتی اغراض کو ترجیح دیتے ہوئے ان تمام احادیث و سنن کے خلاف و ضد پر عمل کیا۔ ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ تمام سنن و احادیث جو حضرت علی کی فضیلت و بزرگی میں وارد ہوئی ہیں وہ مثل انہی سری نصوص کے ہیں جو آپ کی موالات کے واجب اور آپ کی مخالفت کے حرام ہونے کے متعلق وارد ہوئی ہے۔ دونوں قسم کی حدیثوں کا ایک ہی مطلب ہے، کیونکہ دونوں قسم کی حدیثیں صرف ایک بات پر دلالت کرتی ہیں، اور وہ یہ کہ خدا و رسول کے نزدیک آپ کی قدر و منزلت بہت ہی جلیل ہے، آپ کی شان بہت ہی عظیم اور درجہ بہت بلند ہے۔ ہم نے ان احادیث و سنن میں سے بہت کچھ ابتدائی خطوط میں ذکر کیے ہیں، جو نہیں ذکر کیے وہ بے حد و حساب ہیں۔ ان لوگوں میں سے جن کی نگاہ سنن و احادیث میں بہت وسیع ہے، ان کے معنی و مطالب بھی پوری طرح جانتے ہیں۔ آپ ہی انصاف سے فرمائیے کہ ان احادیث و سنن میں کوئی ایسی حدیث بھی ملی ہے جو امیر المومنین کی مخالفت و عداوت اور آپ سے جنگ کرنے کی اجازت دیتی ہو؟ آپ کی ایذا رسانی آپ سے بغض و عداوت جائز قرار دیتی ہو؟ آپ کی بے خونی مظالم کے پہاڑ ڈھانے برسر منبر آپ کو برا بھلا کہنے کو مناسب بتاتی ہو؟ اور مناسب یہی نہیں بلکہ جمعہ اور عید کے دونوں خطبوں کے لیے سنت قرار دیتی ہو؟ ہرگز نہیں اور قطعاً نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ ان باتوں کے مرتکب ہوئے ہیں انہوں نے ان احادیث کے باوجود ان کی باکثرت اور باتواتر ہونے کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کی۔ ان احادیث میں سے کوئی حدیث بھی سیاسی اغراض پوری کرنے میں ان کے لیے مانع نہ ہو سکی۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ کے بھائی ہیں، آپ کے ولی ہیں، وارث ہیں، ہمراز ہیں، آپ کی اطرت کے سر گروہ ہیں، آپ کی امت کے ہارون ہیں، آپ کی پارائے جگر کے کفو ہیں، آپ کی ذریت کے باپ ہیں، اور ان تمام لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، سب سے زیادہ خالص الایمان، سب سے زیادہ علم رکھنے والے، سب سے زیادہ عمل کرنے والے، سب سے بڑھ کر بردبار، سب سے زیادہ یقین میں پختہ، سب سے بڑھ کر اسلام کی خاطر مشقت جھیلنے والے، بلاؤں میں سب سے زیادہ آمدگی سے ثابت قدم رکھنے والے، سب سے زیادہ فضائل و مناقب کے مالک
اسلام کے سب سے زیادہ حامی، ان سب سے زیادہ رسول اللہ سے قرابت رکھنے والے، رفتار و گفتار، اخلاق و عادات، تمام باتوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہیں، قول و فعل اور خاموشی میں سب سے زیادہ بہتر و افضل ہیں، لیکن ذاتی اغراض ہی ان لوگوں کے لیے سب کچھ تھے، ہر دلیل پر مقدم تھے، لہذا ان کے بعد اگر وہ حدیث غدیر کو نہ مانے اور ٹھکرا دے اور اپنی رائے کو مقدم سمجھے تو کون سا تعجب ہے۔ حدیث غدیر تو ان بے شمار احادیث میں فقط ایک حدیث ہے جسے ان لوگوں نے قابل تعویل سمجھا، واجب العمل نہ جانا اور اپنی رائے و اجتہاد کو ترجیح دی، اپنے مصالحے کو مقدم جانا، حالانکہ رسول اللہ کہہ چکے تھے میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے، ایک تو کتاب خدا اور دوسرے میری اطرت و اہل بیت۔ پیغمبر نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان ایسی ہے جیسی کشتی نوح، جو کشتی نوح پر سوار ہوا وہ تو بچا اور جو نہ سوار ہوا جس نے گریز کیا وہ ہلاک و تباہ ہوا۔ تمہارے درمیان میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسی بنی اسرائیل کے لیے باب حتہ، جو اس میں داخل ہوا خدا نے اسے بخش دیا۔ نیز یہ بھی فرمایا تھا کہ ستارے روئے زمین کے باشندوں کے لیے امان ہے، غرق یابی سے، اور میری اطرت اہل بیت میری امت کے لیے اختلاف سے باعث امان ہے۔ پس اگر کوئی قبیلہ قبائل عرب سے میرے اہل بیت کا مخالف ہوگا تو وہ ابلیس کا گروہ بن جائے گا۔ اس جیسی اور بھی بکثرت صحیح حدیثیں موجود ہیں جن کو صحابہ نے مانا مگر ان پر عمل پیرا نہ ہوئے۔ ناظرین، یہ عظیم دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہیں، لہذا اس کار خیر میں ہمارے شریک بنے رہیے اور پہنچاتے رہیے دوسروں کی خدمت میں، انشاءاللہ خدا کے یہاں اس کا عظیم اجر حاصل ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔